حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا، پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا جی۔ تو اس پیر دے بندے کی میں مرید ہون، جدے مرید ہو یا دکان ہی نہ چمکے، کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی۔ الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جتوں ہوندا پیا اتوں بھی نہیں ہون دے دے، کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے، دنیا داری سے بچنا۔ کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی، اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔ فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے؟ کہا ہے۔ ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر، حالانکہ سانو سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی؟ فوراً مان گیا، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نہیں کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہنے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی،
نام پتہ واقفیت ہو گئی, تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ, کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے, روٹی شوٹی لا دیتا ہے, میرے کام شام کرتا ہے, تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو, چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو, آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں, سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا, کھانے میں لاؤں, پانی میں لاؤں, بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا, بڑا ڈاکہ لگا, ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو, تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا, کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا, کھانا لے کے پہنچا, روٹی رکھی تھی, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی, مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا, انتڑیاں ٹوٹنے لگی, ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے, سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے, تڑپنے لگے, لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی داد رسی کو نہ آیا. تینوں لاشیں ایک دریا میں, دوسری وہاں, مر گئے, مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو, مالدار صاحب کو, چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں, دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے, لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے. یہاں تک حالات ہے. ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے, اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے, خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا. عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کہو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر ڈالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو ہمیں کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں,
یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ, اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے ہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ پہ نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکا کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, دو صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں ہم تو ویسے جا رہے, ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا, پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے, اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے. ساری زندگی جہاد میں گزاری, جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, بڑی انہوں نے, کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا. بڑی دور تک بات گئی, بڑی جدوجہد کی, لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ 1-2 مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھنا, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا, کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک, درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب یہ, چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے, میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روپ, ایک نیا طریقہ, تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے, ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا.
بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔ پیروں سے آگ چلی، کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں، دھوکہ نہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے، تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے۔ ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے۔ مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے۔ حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے۔ حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے، پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے۔ تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو پیر ٹھیک ہو جائے گا، تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ۔ اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے۔ ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا،
اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا، بادشاہ ہم میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا. تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو. اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں ہے؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر، وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا. جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا. یہ دیکھو دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا. فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے. گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا. تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں. زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بڑا نام. رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھے. ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو. اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کریں، نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنے. تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مرد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا.
عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے۔ ختم ہو گئے پروٹوکول۔ آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے۔ سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا۔ اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا۔ بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں، تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی۔ اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی۔ پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا، تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے۔ تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی، تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے۔ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں، اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے۔ اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا۔ عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا۔ دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا، اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ۔ 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے، خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی۔ 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے۔ حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی۔ اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا۔ جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا، عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے۔ وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔
پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا، اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور۔ اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔
40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا. کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا. ایک شخص آیا رکا لے کے, اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے, تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں. آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ, شاید میرے بعد والا دے دے. رکا سنبھال کے رکھ, پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا. میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے. آپ کو زہر دے دیا گیا, بیمار رہے, بچوں کو بلایا, فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا, تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا. اس دل نکلا, شدید علیل ہو گئے. وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے, ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے, وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا. فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے, اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا, اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا. 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے. آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے, نہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کرنا, میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا, اس سے زیادہ کفن نہ دینا, 2 دینار کا کفن. حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا, اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا, چیر دیا جائے گا, قبر توڑ دے گی پسلیاں, لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا. 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا, روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے, اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے, آٹا پیستا ہے. اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا, پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا. میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی. اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں, چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں. وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے, ایک مسلمان کی تکلیف. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے, اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. فوراً رکا لکھا, قاصد سے کہنے لگے واپس جا, روم کے بادشاہ کو جا کے کہے کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے, ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا, اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا, تو ابھی چھوڑ دے, میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا, ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا, آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا, کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے, علماء علماء کو جانتے ہیں, تاجر تاجروں کو جانتے ہیں, تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں. فرمایا تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں, پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں. میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا, میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا, تم لے جاؤ. کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا, کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا. ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی,
میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا۔ حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نقار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لیں۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے۔ وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورون علی نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا
اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں ہو بولن دی. جناب عبد الرحمن حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ، رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے، جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی. سنیے اور غور کیجئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے. چلو زندگی میں بھی دعا رہی
जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा, वो वेड़े मेरे वड़दा नाही, मैं कई लख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा, वो नहीं आया। की सी जे दर्द बन के आ जा दो, वो नहीं आया। मियाँ साहब कहते हैं मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो आ तो सही, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में लेट गए। ओ भाई, ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला। हजरत अबू जर फरमाते, दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती। इतनी करम नवाजियां, इतनी बंदा नवाजियां, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत जैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विशाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया, जब मेरी बेटी को गुस्ल दे लो तो पहले मुझे बताना, कफन ना देना। सहाबा कहते हाजिर हुए, या रसूलल्लाह बीबी साहबा को गुस्ल दे लिया, क्या करना है? तो हुजूर ने उस दिन भी कुर्ता उतार के दिया, फरमाया मेरी कमीज में मेरी। ओ भाई, ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा, शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया, कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? फरमाने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? और मैं इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था, मैं साथ लिलाहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग। अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये एक डंडा है, असा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। कहा अब्बा जी, सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, असा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली नहीं, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था। ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सा तेरा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं, मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं, मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ना हमारे पास हुजूर के बाल मुबारक। हम कम नसीबों के पास, हम गरीबों के पास ना मुंह मुबारक, तो हुजूर आपके पास क्या है? फरमाने लगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। कहने लगे कलेजा फाड़ के देखो, अंदर दिल पे मैंने नबी का नाम जो लिखा हुआ है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो है, इस मौजू पर ही बोलते जाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस उन्वान को खत्म भी करना है। एक है हुजूर का वसीला, एक है औलिया का वसीला। ये बात भी 2-4 मिनट में समझ लें। सही बुखारी मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं लोग जिहाद करने जाएंगे, एक जमाना आएगा मेरे बाद, लोग जिहाद करेंगे, पूछा जाएगा तुम में कोई सहाबी है? कहा जाएगा है, तो नबी पाक फरमाते हैं सहाबी की वजह से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। गोया वली का वसीला देना। हुजूर फरमाते हैं फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा मुसलमानों से तुम में कोई सहाबी है? कहेंगे कोई नहीं। कहा कोई ताबी हो सहाबी को देखने वाला? कहा जाएगा एक है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। नबी पाक फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के लफ्ज है, फिर पूछा जाएगा लोग जिहाद करने जाएंगे, कोई सहाबी है? कोई नहीं। कोई ताबी हो? कोई नहीं। कोई सहाबी को देखने वाले को देखने वाला तबा ताबी हो? एक तबा ताबी है। तो नबी पाक फरमाते हैं उसकी बरकत से ही अल्लाह फतह अता फरमा देगा। मिशकात में, बुखारी में मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं ये जो अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाता है, तुम्हें रिस्क देता है, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों के वसीले से अल्लाह देता है, ये कमजोरों के वसीले से देता है। मिशकात में लफ्ज है, नबी पाक ने फरमाया 40 अब्दाल मुल्क के शाम में होते हैं, जो अजाब तुमसे दूर रहता है उनकी वजह से रहता है।
جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں, کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا, میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات, مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا, بیعت ہو گیا, آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے, تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا. کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے, کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کو مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا, اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومنات کے مندر توڑ رہا تھا, 2 4 5 دفعہ حملہ کیا, فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے, اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی, اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی, میں رات کو سویا, حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو کخ مول نہیں پایا, کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی, بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا, میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی بھر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں. اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں, رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا, اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے, اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں, اور ہم جو اہل ہیں, ہمارا جن کا عقیدہ ہے, جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے, وہ بھی بہانوں کا شکار ہیں. بہانوں کا شکار ہیں. کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں, ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا, ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے, نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر حشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے.